اگلے خطیب اور یہ اس نشست کے آخری خطیب ہیں محمد جعفر شفیق اللہ. میں آپ کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور متعینہ موضوع پر خطاب کریں. آپ لوگ ابھی دل تھام کر بیٹھے رہیں، اس کے بعد ترانہ جامعہ پڑھا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه ومن اہتدى بہداه وبعد. صدر انجمن، حکم صاحبان، جملہ اساتذہ کرام اور طالبان علوم نبوت، آج کی اس سالانہ بس میں مجھے جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے قبر پرستی، ایک حقیقت پسندانہ جائزہ. سامعین کرام، ہمیں اس دار فانی کے اندر کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کرے. یہ آیت کریمہ جن و انس کی تخلیق کی حکمت بیان کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے وہ نہیں چاہتا جو دنیا میں آقا و مالکان حضرات اپنے غلاموں سے چاہتے ہیں کہ وہ روزی اور کھانا فراہم کر کے ان کی مدد کرے، بلکہ دراصل اللہ کا مقصد خود بندگان کی مصلحت ہے. لیکن انسان نے اس مقصد کو فراموش کر دیا، اللہ کی عبادت کو ترک کر کے شجر و حجر کی عبادت میں لگ گیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ وہ اصحاب قبور کی بھی پرستش کرنے لگا. یہ فتنہ قبر کس دور کا ہے؟ آج کل کا ہے؟ نہیں، یہ عیسیٰ بن مریم کے آنے سے قبل کا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے بھی پہلے کا فتنہ ہے. بڑا گہرا فتنہ ہے. بہت سے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکایا، بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. اس فتنے کا آغاز کب سے ہوا؟ ہندوستان کے مشہور عالم شیخ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ یہ قبروں کا فتنہ نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا ہے. اکرمہ، مجاہد اور ابن کثیر رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 اسماء کا ذکر کیا ہے، ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، ان کی پرستش کی جاتی تھی. اکرمہ، مجاہد اور ابن کثیر رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور برگزیدہ بندے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے اولاد تھے. اس کے بعد اس فتنے نے اہل کتاب میں جنم لیا. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا اور یہ جانا کہ وہ اللہ کے گھر کے کارندے اور مختار ہیں، جو چاہیں سو کریں. پھر انہوں نے ان کی روح کو پوجا. اسی طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ٹھہرایا. جس مقام پر یہود نے اپنے دانست میں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی تھی، اس جگہ اور انطاکیہ میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوحنا کی قبر ہے، وہاں پر میلہ کرتے تھے. یہ دونوں فرقے پیغمبروں اور بزرگوں کو حاجت روا و مشکل کشا سمجھتے تھے اور ان کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے. کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا. حاضرین مجلس، انہی لوگوں کے نقش قدم پر امت محمدیہ بھی چلی. زیارت قبور کے مقصد سے قبر کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں. کسی دن، مہینے، سال کی تعین اور اجتماع کے بغیر قبر کی زیارت کرنا سنت جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے. اس نیت سے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے موت و آخرت یاد آئے، دنیا کی بے ثباتی و فنا پذیری کا یقین ہو، اور اس خاکدان فانی کی محبت دل سے نکل جائے. جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس زیارت میں یہ مقاصد نہ ہو وہ منع ہے. لیکن اس امت کے بہت سے افراد زیارت قبور سے تجاوز کر کے قبر پرستی کے کام میں ملوث نظر آ رہے ہیں. لوگ وہاں دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، ہجوم و اجتماع کرتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، میلہ کرتے ہیں اور مسجدیں تعمیر کرتے ہیں.
مرد تو مرد ہیں، عورتیں بھی کثرت سے آنے لگی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، اللہ نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ قبر پرستی کے فرد اور معاشرے پر بڑے خطرناک اثرات پڑتے ہیں، جیسے قبر پرستی انسان کو توحید سے دور کر کے شرک میں مبتلا کر دیتی ہے جو ناقابل معافی گناہ ہے۔ قبر پرستی قرآن و سنت کے صریح احکام کے خلاف ہے۔ قبر پرستی لوگوں کے درمیان توہمات اور غیر اسلامی عقائد کو فروغ دیتی ہے۔ معزز سامعین، آخر میں بتاتا چلوں کہ قبر پرستی سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، سنت کی پیروی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں تاکہ وہ گمراہی سے بچ سکیں۔ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ عوام کو قبر پرستی کے نقصانات اور اس کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر پرستی کے نئے طریقے سے آگاہ ہونے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق ارزانی بخشے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔